سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، سورہ بنی اسرائیل اور 15ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ اس میں ظہر سے عشاء تک کی 4 نمازیں آ گئیں۔ اقیم کے معنی ہے قائم رکھو۔ نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھی جائے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ اور دیگر چیزوں کا خیال کیا جائے، توجہ سے پڑھی جائے اور اچھی پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقرآن الفجر، اور صبح کا قرآن، یہاں قرآن سے مراد ہے نماز، وقرآن الفجر سے مراد ہے فجر کی نماز، اس سے نماز فجر مراد ہے۔ تو نماز کو قرآن اس لیے فرمایا گیا کہ نماز میں ایک رکن ہے قراءت، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ قراءت کے معنی یہی ہے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جز سے کل تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں نماز کو رکوع اور سجود سے بھی تعبیر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قراءت نماز کا رکن ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی نماز فجر میں رات کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتے ہمارے ساتھ کتنے ہوتے ہیں اس کی کل تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں یہ ہے کہ ایک مومن کے ساتھ 60 فرشتے محافظین ہوتے ہیں، حفاظت کرنے والے 60، اور 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، تو 62 فرشتے ہوتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو یہ 62 فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، اور یہ ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو 62 فرشتے ایک ساتھ ہوتے ہیں، لیکن فجر کے وقت میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اسی طرح عصر کے وقت میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 62 فرشتے وہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے 62 فرشتے آ جاتے ہیں۔ 60 فرشتے محافظین ہیں اور 2 کرامن کاتبین ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے فرشتے ہیں، جو بعض فرشتے اس ڈیوٹی پر ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں ذکر کی محفل ہو، جہاں علم کی محفل ہو، وہ وہاں جاتے ہیں، رحمتوں کو نازل کرتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں، صبح کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کریں، یہ محبوب آپ کے لیے زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی نیند آ جائے، پھر آنکھ کھل جائے رات میں، تو جب بھی آنکھ کھلے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں سنت سے ثابت ہیں، اور صالحین کا طریقہ 12 رکعتیں ہیں، اور متوسط جو ہیں وہ 4 رکعتیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت کی نیت سے تہجد پڑھی جائے۔ نماز تہجد کی حدیث شریف میں بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ فرض نماز کے بعد جس نماز کی فضیلت ہے وہ نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، جمہور کا یہی قول ہے۔ نافلۃ لک سے یہی مراد ہے کہ یہ خاص آپ کے لیے زیادہ ہے، یعنی یہ آپ پر فرض ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے یہ نماز سنت ہے۔ اگر آدمی رات 1/3 عبادت کرنا چاہے اور 2/3 سونا چاہے، یعنی رات کے 3 حصے وہ اس طرح گزارنا چاہے کہ 2 حصے سونا چاہے اور 1 حصہ عبادت کرنا چاہے، تو رات کے 3 حصے کر لے۔ درمیانی تہائی میں تہجد پڑھنا افضل ہے، یعنی پہلے 1/3 حصے میں سو جائے، پھر اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر آخری تہائی حصے میں دوبارہ سو جائے۔ اور اگر چاہے کہ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو پہلے آدھی رات سو لے اور آخری جو آدھی رات کا حصہ ہے، رات کا جو آخری حصہ ہے، اس میں عبادت کرے، تہجد پڑھے، یہ افضل ہے۔ آدھی رات سوئے آدھی رات عبادت کرے تو نصف اخیر افضل ہے۔ جو شخص نماز تہجد کا عادی ہو اس کے لیے تہجد چھوڑ دینا مکروہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث شریف میں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب آپ کی حمد کریں، اور وہ مقام محمود مقام شفاعت ہے کہ اس میں اولین و آخرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کریں گے، آپ کی نعتیں پڑھیں گے۔ اسی پر جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ یہی مراد ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَقُلْ رَبِّ، اور یوں عرض کریں اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے سچی طرح داخل کر، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچی طرح باہر لے جا۔ یعنی جہاں بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، چاہے وہ کوئی مکان ہو یا کوئی منصب ہو یا کوئی کام ہو، حق کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں، حق کے ساتھ باہر نکلوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا اور پاکیزگی کے ساتھ داخل کر، اور جب میں قبر سے اٹھوں تو عزت اور کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض نے کہا معنی یہ ہے کہ مجھے اپنی عبادت میں سچائی کے ساتھ داخل کر اور گناہوں سے صدق کے ساتھ خارج فرما، نکال دے، یعنی عبادت کی توفیق دے اور گناہوں سے بچا۔ اس کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبوت کے منصب میں مجھے صدق کے ساتھ سچائی کے ساتھ داخل کر اور صدق کے ساتھ دنیا سے رخصت کے وقت نبوت کے حقوق واجبہ سے عہدہ برآ فرما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر اور مکہ مکرمہ سے میرا خروج صدق کے ساتھ کر کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو۔ مگر یہ توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جبکہ یہ آیت مدنی نہ ہو، جیسا کہ علامہ سیوطی نے قیلہ فرما کر اس آیت کے مدنی ہونے کا قول ضعیف ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جیسا کہ سورت کے شروع میں آپ سن چکے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی 8 آیتیں مکی نہیں ہیں بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ تو حضرت اسد اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس آیت کو مدنی مانا جائے تو پھر جو آخری معنی بیان کیے گئے وہ معنی نہیں ہو سکتے، اور پھر یہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ سیوطی نے یہ اشارہ دیا ہے کہ پوری کی پوری سورت مکی ہے اور یہ آیت بھی مکی ہے۔ تو آپ نے مکہ شریف میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں جب مکے سے باہر جاؤں تو صدق کے ساتھ جاؤں، مدینہ شریف میں داخل ہوں تو صدق کے ساتھ، یعنی میرا دل غمگین نہ ہو۔
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور وہ حجت جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور وہ غلبہ ظاہرہ جس سے میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔